سورہ البقرہ آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کرنے کی کیا حقیقت ہے، اس حقیقت سے کس چیز کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وجود انسانی کا کیا مقصد قرار پاتا ہے، اس زمین پر انسان کے کیا فرائض ہیں، یا پھر اللہ کے ہاں انسان کی کیا قدر و قیمت ہے، اسلامی تصور حیات اور تصور کائنات میں انسان کی کیا قدر و قیمت ہے، اسلامی نظام میں انسان کا مقام کیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہی تو ہے جس نے تمہاری اس زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔ یہاں لفظ لکم یعنی تمہارے لیے اپنی گہری معنویت کے لیے ہوئے ہیں، کہ یہ اس گہری حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہو، زمین کے اندر جو کچھ ہو وہ اس کی ملکیت میں ہو، اور وہ اس پہ مؤثر اور اس کا مالک ہو، کیونکہ اللہ کی اس طویل و عریض کائنات میں وہی اعلیٰ مخلوق ہے، یعنی انسان۔ وہ اس وسیع میراث کا پہلا وارث ہے، لہٰذا اس زمین کے حالات اور اس کے انقلاب کے اندر اس کا کردار بھی اول درجے کا ہے۔ وہ جس طرح اس زمین کا سردار ہے، اسی طرح اس کے آلات کا بھی سردار ہے۔ وہ آلات پیداوار کے ہاتھ میں مقید اور بے بس نہیں ہے، جس طرح آج کی مادی دنیا میں انسان ان آلات کے ہاتھوں میں بے بس ہو چکا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے کفران پر نکیر ہو رہی ہے، کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی تمام نعمتوں سے نوازا، بلکہ انسان ان تمام چیزوں کا مالک ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی قدر و قیمت ان تمام مادی اقدار سے برتر ہے، اعلیٰ ہے، جن پر یہ زمین حاوی ہے۔ جس انعام کا یہاں ذکر ہے، ملکیت کائنات اور زمین کے ذخائر سے بھی آگے، اور انسانی شرافت اور انسان کی برتری کی نعمت ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے۔ آسمان کی طرف توجہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور تکوین کا ارادہ فرمایا، اسی طرح 7 آسمانوں کی حقیقت اور اس کی شکل و حدود اربع کی تعین کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیات کے اس اصولی اور عام مفہوم کا سمجھ لینا ہی کافی ہے کہ کفار چونکہ کائنات کے خالق اور نگہبان کے منکر تھے، اس لیے یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اس نے انسانوں کے لیے زمین کی تمام مخلوق کو مسخر کر لیا، اور آسمان کے اندر اسی طرح نظم اور ربط پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کرۂ ارض پر زمین کا باقی رہنا آسان ہو گیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی سب کا خالق اور سب کا مدبر ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ پوری کائنات کی تدبیر کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کا علم رکھنا بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو اس کائنات کے خالق وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے لیے محمیز کا کام کرتی ہے۔ اسے انسان اس وحدہ لا شریک کے مدبر کی بندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بطور شکر نعمت اور اپنے رازق اور منعم کی بندگی بجا لاتا ہے۔ یہاں آ کر سورت کی ابتدائی بحثیں ختم ہوتی ہیں۔ اس پوری بحث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور مومنین اور متقین کا اختیار کردہ راستے کو اپنا لیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، خلیفہ مقرر کیا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔